أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 1-2. الف لام میم. اللہ کے سوا کوئی اصلی اور حقیقی خدا اور معبود نہیں، اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور وہی پورے یونیورس کو قائم رکھنے والا، باقی رکھنے والا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے 3 ورڈ یوز کیے ہیں، 3 صفت اپنی بتائی. پہلا ہے الہ. الہ کسے کہتے ہیں؟ اسی الہ سے لفظ اللہ بنا ہے. الہ کا معنی ہوتا ہے کہ ایک ایسی ذات جس کی ایک ایسا وجود، ایک ایسا ایگزسٹنس جس کی طرف ہر شخص لوٹ کر کے آئے اور جس کی طرف جانے یا سوچنے سے انسان کو سکون ملے، اس کو الہ بولتے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح کا ورڈ جو گائے کا جو بچہ ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا چھوٹا، اس کو باندھ کے رکھتے ہیں. جیسے ہی اس کو کھولتے ہیں وہ کہاں بھاگتا ہے؟ ماں کی طرف بھاگتا ہے. کیوں؟ وہاں جا کے اسے سکون ملتا ہے. تو اسی طرح سے انسان کو، بلکہ قرآن میں یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی یاد میں لگی ہوئی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ سمندر، یہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں؟ یسبح بحمدہ، اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ، تو پاک ہے ہر چیز. دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے تحیر، کہ حیرت میں پڑ جانا، اسٹونشڈ ہو جانا، اچنبے میں پڑ جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ دماغ اس کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے. کیسا خدا ہے وہ؟ اس کی کوئی امیج ہم بنا نہیں سکتے کہ کیسا ہے وہ. بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تعالی اللہ الملک الحق، بہت اونچا ہے. تمہاری سوچ، تمہاری فکر جا کے تھک جائے گی، جھک جائے گی اس کے سامنے، گر جاؤ. بس اتنا سمجھ. اور دوسرا جو ورڈ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اچھا ایک اور تیسری چیز اس میں جو رہ گئی وہ یہ ہے کہ الہ کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس کے سامنے انسان سر جھکائے، جس سے مانگے، جس سے امید رکھے، جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور جس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہ ہو، وہ الہ ہے. دوسرا ورڈ ہے الحی. حی کا مطلب ہوتا ہے زندہ. تو زندہ تو ہم بھی، لیکن اس زندہ میں اور ہماری زندگی میں کیا فرق ہے؟ ہماری زندگی یہ ہے کہ ابھی ہم بیٹھے ہیں اور اگلے 1 سیکنڈ کی گارنٹی ہے کیا کہ ہم رہیں گے کہ ختم رہیں گے؟ نہیں. وہ جو زندہ ہے اس کی گارنٹی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ.
اس اللہ پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئی۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ ہم زندہ ہیں، وہ بھی زندہ ہے۔ ہم کسی کو زندگی دے نہیں سکتے، لیکن وہ ہر چیز کو زندگی دے رہا ہے۔ میں جو بول رہا ہوں، یہ جو میری زبان سے بات نکل رہی ہے، یہ اسی کی دی ہوئی زندگی ہے جو اندر ہے، جو روح ہے وہی بلوا رہی ہے مجھ سے۔ وہ روح کھینچ لے گا، ہر چیز ہے، ہاتھ ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، سب ختم، دم سے گر جائے گا۔ وہ ایسا زندہ ہے جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں زندگیاں بنائی۔ اب دیکھیے ہماری زندگی الگ ہے، ایک زندگی فرشتوں کی ہے۔ وہ کیسی زندگی ہے؟ نہ اس میں بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، جس کام میں لگا دیا اسی کام میں لگے ہو، وہ بھی ایک ٹائپ کی زندگی۔ ایک زندگی ہے دیکھیے مچھلیوں کی زندگی، اسی پانی میں اگر ہم کو کوئی ڈال دے ہم کتنے دیر رہیں گے؟ 1-2-3 منٹ میں مر جائیں گے۔ لیکن وہ زندگی اللہ تعالیٰ دیا ہے ان مچھلیوں کو کہ اسی میں زندہ ہے، وہ ان سے باہر نکلیں گی تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے۔ اسی طرح یہ اسپیس میں کتنی زندگیاں ہم اندازہ نہیں کر سکتے، زمین کے اندر، زمین کے اوپر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ، جب چاہے دے، جب چاہے کیا کرے؟ چھین لے۔ ایک اور چیز اس بارے میں، زندہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی اگر کسی کام میں کوئی کمال رکھتا ہے، کوئی قدرت رکھتا ہے، اس سے جو جڑتا ہے اس کی صفت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی ڈاکٹر کے ساتھ رہے، دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا دوائیں لکھ رہا ہے، کیسے آپریشن کر رہا ہے، تو دھیرے دھیرے کیا ہو جاتا ہے؟ بہت ساری چیزیں جان جاتا ہے، اس کی بہت سارا علم اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ چونکہ وہ خدا ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، تو جو اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہوئے، لیکن آج بھی وہ زندہ ہیں کہ نہیں؟ ان کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ کیا دنیا میں کوئی بھی ایسا امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو یا کسی کا کوئی ایسا ہے جس کا نام 5 بار مائک سے لیا جاتا ہو دن میں؟ کوئی ہے؟ اور اتنا نام لیا جاتا ہو یا اس کے نام پر دنیا میں اتنے لوگوں کا نام ہو؟ آپ کو معلوم ہے محمد جو نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نمبر 1 پہ ہے پوری دنیا میں، محمد۔ کیوں؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، چونکہ وہ زندہ ہے تو جو اس کے ساتھ جڑے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا، وہ مر کر بھی زندہ رہے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوئے، کون کس کو جانتا ہے؟ ان کا نام کیوں زندہ ہے؟ اسی طرح سے آپ اجمیر میں کون ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ، ان کے زمانے میں کتنے لوگ ہیں، کون کس کو جانتا ہے؟ ان کو کیوں جانتا ہے؟ کہ ان کی زندگی، انہوں نے اپنی زندگی اس ہمیشہ زندہ رہنے والے کے لیے وقف کر دی، لگا دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی ایمورٹل کر دی ہمیشہ کے لیے۔ اور جو لاسٹ پوائنٹ ہے تیسرا، القیوم، قائم رکھنے والا، باقی رکھنے والا، کہ یہ دنیا، یہ یونیورس اللہ تعالیٰ نے کیسے قائم رکھا ہے۔ ہمیں کچھ اور ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی ضرورت کچھ اور ہے، اسے کون باقی رکھا ہے؟ اس میں کون دیتا ہے؟ خون پلا کر کے اسے زندہ رکھتا ہے۔ وہی بچہ جب باہر آئے اور اسے خون پلائیے وہ تو زندہ رہے گا؟ نہیں زندہ۔
اسی طرح آپ آسمان و زمین کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمان و زمین کو تھام کے رکھا ہے، اگر چھوڑ دے تو ان امسک بعد، کون ہے جو اس کو روک کے دکھا دے کہ ہاں ایک سیکنڈ کے لیے کہ میں روکتا ہوں آپ چھوڑ دیجیے. پورا سسٹم اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا. تو ظاہر بات ہے کہ اسی لیے آج ہم اکثر سوال کرتے ہیں نا کہ جو زندہ ہے اس سے جڑ کے رہیں گے تو زندہ رہیں گے. مسلمانوں نے جب اس زندہ کو چھوڑ دیا تو اب مر رہے ہیں، ہر جگہ مارے جا رہے ہیں. یہ کسی دوسرے کا قصور نہیں ہے. اب دیکھ مسجدیں کیا ہے، ویران بھری ہوئی. اس سے نہیں جڑیں گے تو جہاں چاہے گا مارے گا، جہاں چاہے گا مروا دے گا، اور کوئی بچانے بھی نہیں آئے. کون بچانے کے لیے آ رہا ہے؟ دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے جڑنے اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی، اسی کے لیے جینے اور اسی کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرمائے.